نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مولا علی شیر خدا اور حضرت عمر فاروق، بندے بھی حضور نے وہ چنے جو سرخیل ہیں دونوں، مولا علی فاروق اعظم امیر المومنین، دونوں کو بلایا اور بلا کے فرمایا یہ میرا جبہ لے جاؤ اور میرے بعد، میرے وصال کے بعد وہاں جانا کرن میں تمہیں اویس ملے گا، اسے میرا جبہ دینا۔ اور دیکھو کیا خوبصورتی ہے لفظوں میں، یہ بات ان کی شان کو کہاں سے کہاں لے گئی۔ محبوب فرمانے لگے اسے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا کرے، اسے کہنا میری امت کی بخشش کی۔ حضرت علی المرتضیٰ کا رتبہ بھی ان سے زیادہ ہے، جناب عمر کا رتبہ بھی، اس کا مطلب ہے بڑا بھی چھوٹے سے کبھی کبھی دعا کے لیے کہہ سکتا ہے کہ یار میرے لیے دعا کر دینا۔ نبی کریم علیہ السلام نے جبہ دیا، جبہ دے کے بھیجا۔ حضرت عمر گئے ملنے، جناب مولا علی گئے، جا کے پوچھا وہ کدھر ہیں، کہا وہ دیوانے سے ہیں، گھومتے رہتے ہیں۔ جب ملاقات ہوئی تو حضرت اویس کرنی دوڑے آئے، جناب عمر کہنے لگے آپ کا نام اویس ہے؟ کہنے لگے ہاں عمر فاروق میرا نام اویس ہی ہے۔ پھر آگے بڑھ کے کہنے لگے علی آپ کی طبیعت مبارک کیسی ہے؟ پھر وہ جبہ وصول کیا، کہا محبوب نے کہا تھا امت کے لیے دعا کرنا، تو حضرت اویس نے فوراً سر سجدے میں رکھ دیا۔ اور داتا صاحب حدیث لائے ہیں، محبوب فرمانے لگے اللہ تعالیٰ بنو کلب کے قبیلے کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق اویس کرنی کی دعا کی برکت سے میری امت کو جنت میں داخل کرے گا۔ اتنا بڑا اعزاز، اتنا بڑا اعزاز۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دعا کی، پھر واپس لوٹے۔ یہ تو داتا صاحب کی بات ہے۔ اب اگلے جملے حضرت محدث بہاولپوری نے ایک ذکر اویس نام کی کتاب لکھی ہے، حضرت علامہ فیض احمد صاحب اویسی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق اور مولا علی جب مل رہے تھے نا، تو ایک تیسرے شخص نے کہا کہ اویس ان کی زیارت کر لو جنہوں نے حضور کی زیارت کی، ان کی زیارت کر لو، چلو آپ حضور کی زیارت نہیں کر سکے تو زیارت کر لو۔ تو حضرت اویس کرنی اٹھ کے قریب گئے تو جناب علی المرتضیٰ اور جناب عمر سے کہنے لگے حضور کی داڑھی مبارک میں کتنے بال سفید تھے؟ زیارت تو نہیں کی، داڑھی میں کتنے بال؟ انہوں نے یہ نہیں کہا ہمیں پتہ نہیں، کیونکہ سوال دوسرے کا تھا، ان دونوں کا سوال یہ نہیں کہا ہمیں پتہ نہیں۔ باقی کتابوں میں الفاظ اور ملتے ہیں، میں وہ والی بات بیان کر رہا ہوں جس میں ادب زیادہ پایا جاتا ہے۔ کہا کتنے بال سفید تھے؟ تو یہ نہیں فرمایا مولا علی اور جناب عمر نے کہ ہمیں پتہ نہیں۔ کہنے لگے ویس آج آپ ہی بتائیں گے کتنے سفید، آج آپ ہی بتائیں کتنے ہیں۔ تو حضرت سیدنا اویس کرنی کہنے لگے محبوب کی داڑھی مبارک میں 17 بال سفید تھے، 17 بال سفید تھے، یہ ان کی زیارت کا حال۔ حضرت اویس کرنی نے ہمیں بتایا کہ دور رہ کے اطاعت صحیح کرنا، تمہارا ذکر دربار رسول پہ بھی ہوگا اور دربار خدا بندی پہ بھی ہوگا۔ حضرت حرم بن حیان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں حضرت اویس کرنی کو ڈھونڈنے چل پڑا، ڈھونڈنے بھی اسے نکلا جسے کسی نے نہیں ڈھونڈا اور جو کبھی کسی کو نہیں ملے، حضرت اویس کرنی۔ یہ فکرہ کسی درویش نے نا حضرت اویس کرنی کے لیے کہا ہے، یہ فکرہ پورا فیٹونی پہ آتا ہے، اسی کسی دے کچھ نہیں جے لگتے تے نہ کوئی ساڈا دردی، کوئی یارانہ نہیں، کوئی دوستانہ نہیں۔ حضرت اویس کرنی کا مزار بھی کنفرم نہیں کہ کدھر ہے، بس اسی کسی دے کچھ نہیں لگتے، کیا ضرورت ہے، بس ٹھیک ہے۔ اپنا جو ہے انداز سارے زمانے سے علیحدہ کر کے رکھا انہوں نے، علیحدہ، الگ تھلگ۔ تو حضرت خواجہ اویس کرنی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہتے ہیں میں گیا، کرن گیا، حضرت حرم بھی نہیں، یہ داتا صاحب نے اس کو لکھا ہے، فرماتے ہیں میں گیا تو مجھے لوگوں نے کہا وہ تو حج کرنے چلے گئے۔ کہتے ہیں جب میں مکے گیا تو میں نے لوگوں سے پوچھا اویس کرنی آئے تھے؟ کہنے لگے ہم تو نہیں جانتے، یہ تو میرے جیسے لوگ ہوتے ہیں نا جن کی تصویریں زیادہ نکلتی ہیں تو جن کی ویڈیو زیادہ ہوتی ہے تو لوگ زیادہ جاننے لگتے ہیں، ورنہ رب کریم کے بندے تو چھپے ہوئے چکر میں پڑے ہی نہیں۔ کون اویس کرنی؟ انہوں نے کہا کہ حضرت اویس کرنی، چہرے پر برس کے داغ ہیں، کمزور سا وجود ہے، داڑھی زیادہ گھنی نہیں۔ جب حالات بتائے تو کہنے لگے اس طرح کا ایک شخص آیا تھا، اس نے طواف کیا تھا، پہلے بھی دنیا کرتی ہے پر جب اس نے کیا ہے نا تو اس کے طواف نے وہ خود بھی رویا ہے اور بھی بڑے روئے ہیں۔ وہ جب حجر اسود پہ آیا ہے تو رنگ بدلتا دیکھا ہے،
کہا وہ کدھر گئے؟ کہنے لگے پورا نہیں پتا، اتنا ضرور خبر ہے کہ ان کے انداز بتاتے تھے کہ اب مدینے جائیں گے۔ جناب حرم بن حیان کہتے ہیں پھر میں مدینے گیا، میں نے خواجہ اویس کو ڈھونڈا، میں نے کہا یار میں نے حضرت خواجہ اویس کرنی کو ملنا ہے، کسی نے بتایا ہے کہ وہ مدینہ شریف آئے، تو لوگ کہنے لگے ہم نہیں جانتے وہ کون ہے۔ لیکن نا دنیا جان گئی، دنیا میں بڑا کچھ ہو گیا، بائی نیم لوگ جاننے لگے، ہوٹلوں پہ پہچاننے لگے، سڑکوں پہ پہچاننے لگے۔ لیکن بات تو یہ ہے کہ جن کو پہچاننا چاہیے اگر وہ پہچان لیں پھر تو بڑی بات ہے، پھر تو بڑی بات ہے۔ لیکن اگر وہاں ہی پہچان نہ ہو سکے تو پھر تو معاملہ بڑا الگ سا ہے نا۔ عزیز بھائی، حضرت خواجہ اویس کرنی کے بارے میں پوچھا تو مدینہ شریف کے زائرین اور وہاں کے مقامی لوگ بھی کہنے لگے کوئی نہیں پتا، ہم نہیں جانتے، ملے ہی نہیں۔ تو کہا باریک سا وجود ہے، پرانا سا لباس ہے، برس کے داغ ہے، چہرے پہ داڑھی زیادہ گھنی نہیں، کسی کو پاس نہیں بٹھاتے۔ اور پھر ایک جملہ اور کہا، سنا ہے روتے ہیں تو بڑے درد سے روتے ہیں، سنا ہے بھیگی رہتی ہیں پلکیں، سنا ہے ان کی پلکیں بھیگی رہتی ہیں۔ میں 2-4 دن پہلے کسی سے سن رہا تھا شعر، اس نے کہا تھا ایک واری میری آنکھیاں تو انہوں نے اتھرو پونجے سن، ہن چسکا پہ گیا رونے دا، ہر ویلے یا ہوزاری ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کی اس کی کیفیت ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا یار وہی تو اویس کرنی تھے، کدھر گئے؟ کہنے لگے کوئی خبر نہیں، جب وہ آئے ہیں تو ان کے آنے کا انداز ہی نرالا تھا، سسکیاں اور آہیں نکل گئیں اس شخص کی جب وہ مدینے آیا۔ حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں ڈھونڈتا رہا، تلاش کرتا رہا، پھر میں ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے عراق میں آیا تو نہر فرات کے کنارے ایک کمزور سے آدمی کو ریت کے ٹیلے پر بیٹھ کے وضو کرتے دیکھا۔ کہتے ہیں جب ان کا وضو مکمل ہوا تو میں نے کہا السلام علیکم، تو کہتے انہوں نے چہرہ نہیں پھیرا، وہیں بیٹھے بیٹھے کہنے لگے وعلیکم السلام یا حرم بن حیان، یا حرم بن حیان وعلیکم السلام۔ کہتے میں نے کہا کہ من انت، آپ کون ہے؟ تو کہنے لگے وہی ہوں جسے تم مکے اور مدینے ڈھونڈتا رہا۔ تو کہتے میں نے کہا حضور آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ بڑا خوبصورت جملہ ہے، اللہ کرے آپ کو یہ یاد رہ جائے، سبق کبھی نہ بھولنا، یہ سبق کبھی نہ بھولنا۔ بابا صاحب کے مزار پہ گئے تو خالی آ گئے، دادا صاحب گئے تو خالی، ایسے ہی چلے گئے۔ ہم فارغ لوگ تھے، کوئی کام نہیں تھا کہ بابا فرید کی گلیوں میں گھومتے رہے، ہم فارغ تھے کہ 2 بجے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی جالیوں کے سامنے کھڑے رہے۔ ہم کوئی پتھر چاٹنے والے لوگ تھے کہ آدھی رات بیت گئی اور ہم بزرگان کرما والا شریف کھڑے رہے؟ یہ کیسے ہو گیا کہ محدث اعظم کے مزار پہ کھڑے رہے؟ ایسے ہی کوئی بات تھی؟ حضرت اویس کرنی بول کر فرمانے لگے، کہنے لگے کیا کہا تو نے کہ میں تجھے کیسے جانتا ہوں؟ فرمانے لگے تو مجھ سے پیار کرتا ہے، عارف تو روحی من روحی کا، میری روح تیری روح کی جاننے والی ہے۔ یہ روحوں کا رشتہ ہے، یہ خطا نہیں جایا کرتا۔ عارف تو روحی من روحی کا، میری روح تیری روح کو جانتی ہے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ کوئی ایسے لوگ تھے تو اتنی جگہ مجھے تلاش کر آیا اور میں تجھے جانوں نہ؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو ڈھونڈتا رہا گلی گلی اور میں کہوں کہ میں تجھے جانتا نہیں؟ فرمایا حرم بن حیان میں، ہاں میں دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ رب کریم مجھے اور تجھے جنت میں اکٹھا کر دے۔ کہتے ہیں جب انہوں نے یہ دعا کی تو وہ چل پڑے۔ میں نے کہا حضور کہاں جا رہے ہیں؟ فرمانے لگے میرا پیچھا نہ کرنا، میں کسی اور منزل کا مسافر ہوں، اور جس رستے میں چل رہا ہوں نا ان منزلوں پہ ساتھ نہیں کسی کو لیا جاتا، یہ میری اپنی ذاتی منزل ہے، اس میں پاؤں پہ چھالے ذرا سخت ہوتے ہیں، ہر آدمی کا کام نہیں یہاں چلنا، تو مجھے تنہا رہنے دے اور مجھے اپنی مرضی سے چلنے دے۔ کہتے میں نے منت کی تو کہنے لگے بس انہیں جد و جہد بڑی کی تھی تو تیرے ساتھ ملاقات کر لی، تجھے پہچان لیا، تیرے ساتھ بات کر لی، ورنہ میں کہہ چکا ہوں اسی کسے دے کچھ نہیں لگ دے۔ اسی لیے میں نے حضرت غالباً امام شورانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے پڑھا ہے کہ قیامت کے دن جب حضرت اویس کرنی جنت میں جائیں گے تو ممکن ہے اس وقت بھی لوگوں کو دیدار نہ کرایا جائے، بلکہ امام شورانی کہتے ہیں اللہ 70,000 فرشتے ان کی شکل کے پیدا فرمائے گا اور ان کے جھرمٹ کے اندر چھپا کے انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ ملاقات کس سے ہوگی؟ صرف انہی سے ہوگی جن کے لیے انہوں نے زندگی گزار دی۔
یا خدا سے ملیں گے یا مصطفیٰ کریم سے ملیں گے. یہ بھی لوگ تو محبت کریں. صالحین کا پیار، نیک لوگوں کی محبت، صالحین کی محبت رستہ آسان کرتی. کوئی شک نہیں کہ زمانے میں سارے لوگ اچھے نہیں ہوتے، برے لوگ بھی آئے ہیں مارکیٹ میں، ہوتے ہیں، لیکن 2 4 5 10 بروں کو لے کر کے اچھوں کی محبت چھوڑ دیں گے، نیک لوگوں کا ذکر چھوڑ دیں گے، ان کا پیار چھوڑ دیں گے، ان کا تذکرہ پڑھنا چھوڑ دیں گے، ان کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیں گے. گزشتہ دور میں جو بادشاہ بھی نیک ہوئے نا، وہ بھی صالحین کی محبت کی وجہ سے نیک ہوئے. اورنگزیب عالمگیر اگر کچھ بہتر ہوئے تو اس لیے کہ ملا جیون نیک آدمی سے محبت کرتے تھے. محمود غزنوی کی بہتری کا سبب یہ تھا کہ حضرت سیدنا ابو الحسن خرقانی کے پاس جایا کرتے تھے. صالحین کی محبت نے بادشاہوں کے رخ بدلے، بادشاہوں کے. ان لوگوں کو پیار تھا تو اعلیٰ جہانگیر بادشاہ جایا کرتا تھا خواجہ اجمیر کے آستانے پر. تو لوگ کہتے ہیں کہ بڑے سخت دنوں میں بھی ہم اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھا کرتے تھے. درد والی جگہ پہ جاتے تھے نا لوگ تو درد مند ہو جاتے. اس لیے صالحین کا پیار کبھی نہ چھوڑیں، کبھی نہ چھوڑیں. میرے بھائی، کپڑوں پہ مٹی پڑ جائے نا تو کپڑے دھوئے جاتے ہیں، اتار کے پھینکے نہیں جاتے. چیزیں غلط ہو جائیں تو گرد جھاڑی جاتی ہے. اس نظام کو چھوڑا. صالحین کا پیار کبھی نہ چھوڑنا، کبھی نہ چھوڑنا. رب کریم کے بندوں کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرے گی آپ کو. اللہ کے بندوں کی محبت آپ کے اندر جلوے پیدا کرے گی.